اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین محترم، گزشتہ گفتگو میں ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ اگر ایک شخص اس میں یہ شرائط پائی جائیں کہ بالغ ہو، عاقل ہو، فقیر نہ ہو اور بے ہوش نہ ہو، تو عید کا چاند ثابت ہوتے ہی اس پر اپنا اور اپنے خاندان، اہل و عیال کا فطرہ نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس اہل عیال کے بارے میں کچھ توضیح کی ضرورت ہے کہ انسان کے لیے وہ افراد جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، جس طرح مثلاً اولاد ہے، بیوی ہے، یہ ایسے افراد ہیں کہ انسان ان کے مخارج خود برداشت کرتا ہے، تو ان کا فطرہ اسی نے ہی نکالنا ہے۔ اور اسی طرح وہ افراد جو اس شخص کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہوں، تو ان کا فطرہ بھی اسی نے نکالنا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اس کے کچھ نوکر چاکر ہیں، یا مثلاً کسی نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو کافی عرصے سے اس کے ہاں وہ افراد کھانا کھاتے ہیں، یا ایک ہوٹل والا ہے، اس کے ہاں کچھ مزدور ہیں جو اس کے ہاں ہی کھانا کھاتے ہیں، تو اس کی وضاحت کے لیے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان افراد کا کھانا کھانا تنخواہ میں شمار نہ ہوتا ہو، یعنی مثلاً جب وہ ان کو کام دیا گیا تھا تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے اور پلس میں آپ کو کھانا بھی دیں گے، کیونکہ اگر اس طرح ہو تو یہ تنخواہ میں چلا جاتا ہے اور اس صورت میں ان افراد کا فطرہ اس شخص پر نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ طے نہیں ہوا تھا، فقط یہ طے ہوا تھا کہ اتنی تنخواہ دیں گے، مثلاً ہوٹل والے نے جو اس کے مزدور کام کرتے ہوں، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ تنخواہ دوں گا، کھانے کی بات نہیں ہوتی، لیکن عمدتاً اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھانا بچ جاتا ہے اور وہی لوگ اس کے ہاں کھانا کھاتے ہوں، تو اس صورت میں حضرت آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط کی جانب کو مد نظر رکھا جائے اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کا فطرہ اس کی اجازت کے ساتھ نکال سکتا ہے۔ مثلاً جو مزدور ہیں وہ اس اپنے مالک کے اجازت سے کہیں کہ ہم آپ کی طرف سے اپنا فطرہ نکال دیتے ہیں، چونکہ یہاں پر آیا اس کا کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے یا نا، چونکہ محل اشکال ہے، تو احتیاط کی راہ انہوں نے یہی بتائی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا یہاں پر سوال ہے، البتہ اس سوال کے وضاحت سے پہلے مہمان کا بھی یہاں پر ایک ہے کہ اگر کوئی عید کی رات یا اس سے پہلے چند دن پہلے کچھ کسی کے ہاں مہمان آ جاتے ہیں اور کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی فقہا فرماتے ہیں کہ اگر عرفی طور پر یہ کہا جائے کہ یہ افراد اس کے ہاں کھانا کھا رہے ہیں، مثلاً 3-4 راتوں سے رہ رہے ہوں، تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ ان پر صادق آتا ہے کہ یہ کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں اور میزبان پر فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی فقط عید کی رات سے پہلے، غروب سے پہلے کسی کے ہاں مہمان کے طور پر جاتا ہے، تو چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور آیا یہ صدق کرتا ہے کہ یہ اس کے ہاں نان خور اور کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے یا نا، تو اس میں بہتر ہے کہ مقلدین اپنے مجتہد کی فتویٰ کی طرف مراجعہ کریں۔ اور تیسرا جو یہاں پر سوال ہے وہ یہ ہے
کہ فطرے کے طور پر کیا دینا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کب واجب ہوتا ہے، کس پر واجب ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ فطرے کے طور پر کیا دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص جس شہر میں رہتا ہے وہاں کے معمول پر جو چیز بطور غذا استعمال ہوتی ہے، جس طرح مثلاً ہمارے کشور اور ارد گرد میں گندم ہے، چاول ہے، یا اس طرح کی جو غذا معمولاً زیادہ استعمال ہوتی ہو اس شہر میں، تو وہ چیز جو ہے فطرے کے طور پر ادا کرے گا۔ اور اس پر یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ کتنی مقدار میں وہ چیز دی جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تقریباً 3 کلو گرام فطرہ جو ہے وہ ایک شخص کے بدلے میں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ شرائط جو ہم نے ذکر کیں، اگر وہ شرائط پائی جائیں تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد اس شہر میں، اس جگہ جہاں وہ رہ رہا ہے، جو چیز بطور معمول زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ ایک نفر کے مقابلے میں تقریباً 3 کلو، مثلاً اگر گندم دینی ہے تو 3 کلو گندم، اگر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہوں وہاں پر تو وہ چاول جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو سوال ہے کہ کس کو دینا ہے یہ فطرہ، تو اس کی وضاحت کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔